سورہ قاف کی تفسیر، معانی اور مفاہیم پر خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا یہ آج 8واں خطبہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ان آیات پر تفصیلی بات ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کس قسم کے وسوسوں میں ڈالتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب دو اخذ کرنے والے، لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں سے وہ اخذ کر لے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا سوائے اس کے کہ نگہبان جو بڑے مستعد ہیں، چوکنے ہیں، اس کے الفاظ کو نوٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ ان آیات تک پوری تفصیل کے ساتھ ہماری بات مکمل ہو چکی کہ کس طرح اللہ رب العزت انسان کا حساب کتاب لیں گے، اور وہ بات جو مشرکین مکہ کو محو حیرت کرتی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا حساب کیسے ممکن ہے، تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ انسان کے رگے جاں سے زیادہ قریب ہیں اور ہر چیز پر مطلع ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نامہ اعمال بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کی ہر نیکی اور بدی لکھی جا رہی ہے، اور یہ گواہ قیامت کے روز پیش کیے جائیں گے، اس کو اس کی زندگی کی ایک ایک بات بتلائی جائے گی۔ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اب انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے، وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن اور رات میں کتنے ہی اعمال اچھے اور برے ہم سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور وہ رب کائنات کے ہاں اس کے مقرر کردہ فرشتے میری اور آپ کی کتاب میں تحریر کر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہ موت کی سختی حق کو لے کر آ پہنچی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سکرت الموت، سکرہ کا لفظ السکر سکر سے ہے، اور اسی سے مسکر ہے یا مسکر ہے۔ سکر ایسی حالت کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، اسی لیے سکران وہ ہے جو نشے میں ہو، اپنے ہوش اور حواس میں نہ ہو۔ سکرت الموت
موت کے آنے سے پہلے کی وہ لمحات جب ابھی پوری طرح موت نہیں آئی، انسان کی روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی چیزیں جن پر انسان پہلے مطلع نہیں تھا اس کے لیے واضح کر دی۔ تو یہ سکرۃ الموت وہ وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں نزع کا عالم، جب جان نکلنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو ایک انسان کے لیے مشکل وقت۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے اس دنیا سے جانے تک کوئی وقت بھی اس کے لیے اتنا سخت اور مشکل نہیں ہے جتنا مشکل وقت اس کی موت کا وقت ہے، یہ سکرہ کا وقت۔ اور آپ نے فرمایا پھر موت کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت سو کے لیے اس موت کے وقت کو بھی ہلکا کر دے گا، یعنی بعد میں اس سے زیادہ سختیاں ہوں گی۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے جو آخری ایام ہیں ان کے احوال بیان فرماتی۔ آپ کو شدت کا بخار ہے، اس میں کچھ تخفیف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ اپنے قریب رکھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے، اپنے ہاتھ کو گیلا کرتے اور چہرے پر پھیرتے، اور اس کے بعد فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے وقت کی سختیاں ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت کی سختی اور جو تکلیف آپ نے دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی شخص کی تکلیف بھی بری نہیں لگتی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے خود فرما رہے ہیں کہ ان للموت لسکرات، موت کی ایک سکرات ہیں، سختیاں ہیں، تو پھر باقی پیچھے کون رہ جاتا؟ یہی وجہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب بلایا تھا، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور تکلیف دیکھی تو فرمایا یا واہ کرب ابتا، ہے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، وہ دن آن پہنچا ہے جس دن کے بعد تمہارے باپ کے لیے مزید کوئی تکلیف باقی نہیں رہی۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلا گئے ہیں کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، یا اللہ یہ سکرات الموت اور غمرات الموت جو موت کے سے آنے سے پہلے کے جو لمحات ہیں، اس میں آپ میری معاونت فرمائیں، میرے مددگار بن جائیں، کہ یہ جو لمحہ ہے اس وقت بھی انسان کا ازلی دشمن شیطان اس کو بہکانے اور اس کی زبان سے کفریہ کلمات ادا کروانے کی پوری کوشش کرتا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، حکم دیا ہے لقنوا موتاکم قول لا الہ الا اللہ، اگر تمہارے کوئی عزیز اقربا اس دنیا سے جانے والے ہوں اور ان پر سکرات الموت طاری ہو جائیں تو یہ جو آخری لمحات ہیں، آخری ایام ہیں، ان میں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری جملہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ یہ ان کو نصیب کرتا ہے جو اپنی زندگی میں اس کلمے کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور اس وقت کے لیے محنت بھی کرتے ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، خبردار اذا بلغت التراقی، جب یہ جان حلق کو پہنچے گی، اور دوسری جگہ کہا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ حلقوم کو پہنچے گی، یہاں نرخرے میں جان پھنسنے لگے گی۔ اور معلوم ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی، پہلے پاؤں بے جان ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں بے جان ہوتی ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ کرتے یہ روح جب نکلتی ہے تو بالکل آخر میں آپ نے فرمایا آنکھیں اس روح کے پیچھے متابعت کرتی، یہی وجہ ہے کہ آخر میں آنکھ کھل جاتی، اور آپ نے ارد گرد موجود لوگوں کو حکم دیا کہ وہ میت کا منہ بند کر دے اور اس کی آنکھیں بھی بند کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ لمحہ آتا ہے قیل من راق، لوگ ادھر ادھر دوڑتے ہیں، کون ہے جو کوئی دم درود کر سکے، کوئی علاج کر سکے، اس کی جان بچا سکے۔ وظن انہ الفراق، اب یقین ہو جاتا ہے فراق کا وقت آن پہنچا، جدائی کا وقت آن پہنچا۔ والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جاتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، جب یہ لمحات ہوتے ہیں ہم انسان سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم اس وقت نہیں دیکھ رہے ہو۔ اور یہاں پر علماء نے کہا ہے نحن سے مراد فرشتے، وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ بڑی طویل متعدد بار آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ نیک انسان کے ارد گرد بھی کچھ فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں اور بد انسان کے ارد گرد بھی کچھ فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں۔ نیک انسان کے ان لمحات میں جو فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں بڑی خوبصورت شکلوں والے، جنت کا خوشبودار کپڑا لے کر اس کے پاس آتے ہیں، اور جب ملک الموت آ کر اسے اللہ کا حکم سناتا ہے تو یہ روح اللہ رب العزت کی ملاقات کو پسند کرتی ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے قبض کر لی جاتی ہے، اور پھر ملک الموت اس روح کو جنت کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جو آ کر اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اور جو اس کو بشارتیں دیتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ساری زندگی اس بات پر ثابت قدم رہے، جم کر پختہ ہو کر اس پر زندگی گزاری، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی تمہیں ہم ابھی سے خوشخبری دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت کے اس سفر کے آغاز سے لے کر آگے تک اب ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہیں اس سفر پر لے جا رہے ہیں جس کی آخری منزل وہ جنت ہے جہاں تمہاری من پسند زندگی اور ہر وہ چیز پوری کی جائے گی جو تمہارا نفس چاہے گا، اس لیے کہ یہ بہت بخشنے والے
بار بار رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی. اور اس کے مقابل فرمایا وہ لوگ جو اس آخرت کا انکار کرتے رہے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ وقت آ پہنچا ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اور یہاں چونکہ ابتدا سے ان مشرکین اور کفار کی بات چل رہی ہے جو آخرت کے انکاری تھے، سورہ قاف کے آغاز سے وہ موضوع چل رہا ہے، جو یہ کہتے تھے ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائے، ہمارا حساب کیسے ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا ساری زندگی، پہلو کتراتا تھا. تو یہ سکرت الموت حق کے ساتھ آ چکی ہے. یہاں پر علماء نے فرمایا الحق سے مراد دو باتیں ہو سکتی. الحق سے مراد نمبر ایک قیامت آ گئی، اس لیے کہ معلوم ہے قیامت کی تین قسمیں علماء نے بیان کی، قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ اور قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ وہ جب ہر انسان اپنے وقت پر موت سے ہمکنار ہوگا، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ہو گئی، اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی برزخی زندگی سے لے کر اخروی منزلیں ان کا آغاز ہو گیا، اس کے لیے قیامت کا سلسلہ شروع ہو چکا. قیامت وسطیٰ جب ایک نسل پوری اس دنیا سے اٹھ جاتی ہے. آج ہم میں سے کسی کے بھی پردادا زندہ نہیں، بہت کسی کے بزرگ زندہ ہوں گے تو دادا زندہ ہو گے. وہ جو پردادا والی نسل تھی وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے. اس پوری نسل کا جو کسی زمانے میں اس دنیا کے اندر بستے تھے، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چیزوں کے مالک تھے، اور ان میں سے بہت سے اپنی اس ملکیت پر فخر بھی کرتے تھے اور اس کے پیچھے حلال اور حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھتے تھے، ہاتھ جھاڑ کر اس دنیا سے جا چکے اور بعد والوں نے سب کچھ تقسیم بھی کر لیا. اور قیامت کبریٰ وہ قیامت جس دن اللہ سب کو جمع کریں گے اور قبروں سے اٹھائیں گے. تو وجاءت سکرت الموت بالحق، یہ موت کی سختی حق کو لے کر آئی ہے، یعنی قیامت کو لے کر آئی ہے. اور دوسری بات علماء کہتے ہیں اس کا معنی ہے یہ موت کی سختی حق کے ساتھ تیرے سامنے آ گئی ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. کیا معنی؟ یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق حقیقت ہے، یہ کوئی سراب نہیں، جس طرح بعض فلسفیوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ورچوئل سی ہمارے، آپ یہ سمجھ لیں ایک فلم چل رہی ہے، جس طرح کوئی ویڈیو ہوتی ہے جس کے کردار حقیقی نہیں ہوتے، وہ اینیمیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح یہ دنیا اور آسمان اور زمین اور اس کا سارا معاملہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ فرماتے خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقت میں پیدا کیا ہے، یہ مبنی بر حق ہیں، موجود ہیں. اسی طرح تمہاری موت جس سے تم بھاگتے پھرتے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار کر تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی. اب اس وقت کافر کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بھیانک شکلوں والے ہو، جہنم کا بدبودار کپڑا لے کر آتے ہیں. ملک الموت آ کر اس روح کو ڈانٹ کر کہتا ہے کہ خبیث روح اس جسم سے باہر نکل، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر اور زیادہ جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ وقت کیسا ہوگا جب فرشتے آ کر ان کی روح کو قبض کریں گے. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، لیکن اس وقت بھی اس کی پھینٹی لگے گی، اس کو مار پڑے گی، اس کے چہرے اور پیٹھ پر وہ
مار لگائیں گے اور کھینچ کر سختی کے ساتھ اس کی روح کو جسم سے قبض کیا جائے گا اور ارد گرد بھیانک شکلوں والے جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے گا جو اس کو بدبودار کپڑے میں لپیٹیں گے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ موت کی سکرات یہ حق کے ساتھ آ چکی. تم اس سے بھاگتے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں تھی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے سے تو ہر کوئی بھاگتا، انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو موت پسند نہیں. تو ایک فطری طور پر موت کا خوف ہے اور ایک بدعمالی کی وجہ سے دنیا سے جاتے ہوئے وہ ہیبت اور خوف ہے جو جہنم کے فرشتوں کو دیکھ کر اس پر طاری ہوگا. ان دونوں میں فرق. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کو فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو یہاں پر وہ خوف مراد نہیں ہے کہ انسان اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، احتیاط پروکار لاتا ہے، اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، سفر کرتے ہوئے قواعد اور قوانین کی پاسداری کرتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو، مر نہ جاؤں. یہ خلاف شریعت نہیں ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے جو یہاں مراد ہو. اس لیے کہ مقاصد شریعت میں سے ایک مقصد حفظ النفس بھی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا. جان بوجھ کر غیر ضروری کام کرتے ہوئے اس کو ہلاکت میں ڈال دینا، ایسی غذا یا چیزوں کا استعمال جس کی وجہ سے بندے کی صحت خراب ہو کر بالآخر وہ موت کے منہ میں چلا جائے. سگریٹ، پان، حقہ اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کو کینسر اور اس سے متعلقہ بہت ساری موذی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں. یہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا. اللہ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. گاڑی چلا رہے ہیں، قواعد اور قانون کی پاسداری کرنا، اس انداز میں سفر پر جانا کہ کوئی پتہ ہے کہ سواری کے اندر ایسا فالٹ ہے، ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بریک کام نہیں کر رہی پھر بھی چلا رہا. یہ احتیاطی تدابیر موت سے بھاگنے کے زمرے میں نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد شریعت ہے کہ انسان کی جان قیمتی ہے اور اس کو غیر ضروری طور پر ہلاکت میں ڈال کر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، جنت کو کمانے کے لیے اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو بندہ ویسے ہی ضائع کرتا. یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا اس لیے میں اپنی جان خود ختم کر لیتا ہوں، یہ بے وقوفی ہے، یہ شریعت کا مطلوب نہیں. ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تم بھاگتے تھے، پہلو تراشتے تھے، کنی کتراتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے، حساب کتاب کے دینے اور نامہ اعمال کے ملنے، اس سب کے تم انکاری تھے. اس لیے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس معاملے میں تو تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ پھر بھی موت آ کر تمہیں تلاش کر لے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. یہود کو کہا گیا جس موت سے تم فرار حاصل کرنا چاہتے ہو اس نے آ کر تم سے ملاقات کر کے ہی رہنی. اسی لیے فرمایا لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ. آپ ان کو دیکھیں گے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں. اور فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان میں سے ہر ایک کی خواہش تو یہ ہے کاش اس کو 1000 سال کی زندگی نصیب ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس دنیا سے جانے کے اوپر محنت کرنے کے بجائے اس دنیا کو سنوارنے پر محنت کی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے رسول تو فرماتے عقل مند انسان وہ ہے
جو اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے. اور عاجز بے وقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہ، جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے. وتمنا علی اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنہار ہے. ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے درمیان کوئی فرق نہیں، ظالم اور مظلوم کے درمیان کوئی فرق نہیں، اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں. اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کے درمیان فرق کرنا. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. اگر اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنا ہے تو میں اور آپ اپنے روز مرہ کے معمول پر نظر دوڑا لیں. کتنا وقت آخرت کی تیاری کا ہے، موت کے بعد کی تیاری کا ہے، اس کی فکر کا ہے، اور کتنا دنیا داری کا ہے. ساری بات واضح ہو جائے. یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اسلام نے آخرت کی تیاری کے حوالے سے رہبانیت کا درس نہیں دیا. کوئی میری اس بات سے غلط مفہوم نہ لے کہ دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کسی مسجد میں، کسی خانقاہ میں، کسی کٹیا میں بیٹھ کر تسبیح پھیرتا رہے. سب کام کیجئے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی چیزیں دنیا میں پیدا کیے ہیں اور پاکیزہ رزق کے جو اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو حرام کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک کام کیجئے، اپنے پورے دن کے معمول میں، اپنے سب کاموں میں حلال اور حرام کی تمیز کر لیجئے. وہ کام ہے، وہ کاروبار ہے، وہ نوکری ہے، وہ لین دین کے معاملات ہیں، وہ غمی ہے، وہ خوشی ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ پڑوس کے ساتھ معاملات ہیں، وہ اپنے ملک اور ملت کے ساتھ معاملات ہیں. ہر کسی میں حلال اور حرام کی تمیز کیجئے. آخرت کا تصور سامنے رکھیے. اللہ کی قسم اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اگر ہمارے سارے کام کرتے ہوئے ہماری نیت آخرت کی ہے، اجر و ثواب کی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر جواب دہی کی ہے، تو ہر عمل نے کی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تصور موجود ہو تو ازدواجی زندگی کا ہر تعلق بھی نیکی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرے اس پر بھی ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا کیوں ثواب نہ ملے؟ جب اگر وہ کسی حرام طریقے سے اپنی یہ ضرورت پوری کرے گا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ فرمایا ضرور گناہ ملے گا. آپ نے فرمایا اگر وہ حلال پر کاربند رہے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، ہم نے زندگی کے معمولات سر انجام دینے ہی ہیں. صبح بستر سے ہم اٹھتے ہی ہیں، بازو اکڑا اکڑا کر منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے کے بجائے اگر یہ عادت اپنا لی جائے کہ اٹھ کر مسنون طریقے سے بستر پر بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ پھیروں گا کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اور پھر دعا پڑھوں گا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور پھر بیت الخلاء جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھوں گا. وضو کر کے بیت الخلاء سے فراغت کے بعد باہر نکلوں گا، غفرانک کہوں گا. دوسری جو دعائیں ہیں وہ پڑھوں گا. میرا اٹھنا بھی ثواب، میرا بیت الخلاء میں جا کر باہر نکلنا بھی عبادت بن جائے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بعد کی دعائیں پڑھیں، یہ کھانا کھانا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت بن جائے. ہمارا کاروبار بھی عبادت ہے، ہماری نوکری بھی عبادت ہے، اگر آخرت کے تصور کے مطابق کی جائے، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ کی جائے. ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تم بھاگتے تھے وہ کچھ اور ہے جس پر ہم عموماً آج کل لگے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے. لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اگلی ہی آیات میں اس کا تذکرہ بھی آیا. تم اس کے بارے میں غفلت میں تھے، خیال ہی نہیں.
صبح سے لے کر رات تک اور آئندہ آنے والے سالوں تک کی پلاننگ ہے، اس سب میں اگر کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو میرے اپنے موت کے وقت کا، کفن پہننے کا، جنازے کی چارپائی پر پہنچنے کا، اپنے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا تذکرہ نہیں، کہ جیسے اس نے آنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے اس نے آنا ہے، اس کی فکر کیجئے، اور اس کی فکر کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذکروا ہازم اللذات الموت، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ اور یاد کرنا صرف نام لینا نہیں ہے کہ میں بار بار کہوں مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، کرتا جو کچھ مرضی کر۔ یہ تذکیر، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی، یہ عمل سے پتہ چلتی ہے۔ اور جس بندے کے سامنے یہ تذکیر موجود ہو، اس کا اس دنیا میں اٹھنا بیٹھنا، اپنے معاملات سر انجام دینا اس سے یکسر مختلف ہو جاتا ہے جس کا اس معاملے میں کوئی فکر مندی نہ ہو، جس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سکرات الموت اور غمرات الموت کے اندر اپنی معاونت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اس وقت پر شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور اسی لیے یہ دعائیں سکھلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے مولا، میرے ولی، میرے کارساز صرف آپ ہی ہیں۔ توفنی مسلما، مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔